ربط سورہ جمعہ بالصف. سورہ جمعہ منافقون تغابن طلاق تحریم یہ صورتیں سورہ حدید کے مضمون اول یعنی انفاق فی سبیل اللہ پہ کہیں متفرع ہیں. سمجھ رہے جی؟ وہ جہاد پہ متفرع تھی پہلے بتایا تھا نا. یہ انفاق متفرع ہے سورت حدید. ربط سورہ صف میں بشارت خاتم الانبیاء یہ سورت میں بے ست حضرت کی ہے. خلاصہ سورہ جمعہ عموم بے ست خاتم الانبیاء. نمبر 2 مکذبین رسالت کا شکوہ. نمبر 3 تزہید عن الدنیا و ترغیب الی الآخرہ. اچھا جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. کوئی عظمت خداوندی دی تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں. الملک القدوس اوصاف خداوندی. یہ اوصاف خداوندی دلائل بن جاتے ہیں عظمت خداوندی کے لیے توحید کے لیے. الملک بادشاہ ہے. القدوس کیا ہے؟ پاک ہے عیبوں سے. بھی پڑھا نہیں تھا ہر عیب سے آپ پاک. العزیز غالب ہیں یہ صفت جلالی ہے. الحکیم حکمت والے ہیں صفت جمالی. یہ کتنی صفتیں آ گئی جی؟ 4. بادشاہ ہیں یہ صفت ثبوتی ہے. قدوس ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ صفت کون سی ہوگی؟ سلبی. عزیز ہیں صفت جلالی. حکیم ہیں صفت جمالی. 4 صفتیں. والذی بعث فی الامین رسولا. عموم بے ست. عموم بے ست خاتم الانبیاء. حضرت کی بے ست عام ہے جو اس وقت تھے اہل عرب ان کے لیے بھی بے ست تھی آپ کی. اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے آپ کی بے ست کا ہے سب کے لیے ہے. سمجھے کیا؟ والذی بعث فی الامیین وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر. وہ امی تھے نا وہ حضرات کسی مدرسے سکول میں پڑے ہوئے نہیں تھے. رسول منہم عظیم الشان رسول بھیجا جو ان میں یتلو علیہم آیات ہی فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کے اوپر آیات اللہ تعالیٰ کی. یہ کئی دفعہ اس کے معنی سمجھ ہے. نمبر 1 وَيُزَكِّيهِمْ پاک کرتے ہیں ان کو. نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمْ نمبر 3 تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی اور حکمت کی حدیث بین کان ہوئے. 4 نمبر حکمت. اور بے شک تھے قبل از بے ست گمراہی سری کے اندر وہ. وآخرین آخرین کا پڑے گا امیین پہ. کس پہ پڑے گا؟ اب معنی کیا ہوگا؟ والذی بعث فی الامیین وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر رسول بھی اور جس نے بھیجا دوسروں کے اندر. کیا آخرین معنی؟ لیکن دوسروں کے اندر معنی نہ کرنا. یا فی کو اجلیہ بنا لینا دوسروں کے لیے. وہ تو ان کے اندر آئے تھے نا. ہمارے اندر آئے ہیں ہمارے لیے رسول ہیں. یہ فی آخرین ہوگا نا فی لگے گا تو فی کو ظرفیہ بناؤ گے یا اجلیہ؟ اجلیہ. دوسروں کے لیے بھی رسول بھیجا. منہم یہ دوسرے ان پہلوں سے ہیں بیت بار اسلام کے. دوسروں کے لیے بھیجا جو ان میں سے ہیں بیت بار اسلام کے. لما یلحقوا بہم ابھی تک یہ ان کو ملے. وہ جب قرآن نازل ہو رہا تو ہم ملے تھے ان کو. ابھی تک نہیں ملے ان کو. وہ غالب ہیں حکمت والے ہیں. ذالک فضل اللہ یہ حضور کی بے ست عامہ جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے. دیتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں. اللہ صاحب ہے فضل بڑے کے. مثل الذین حملوا التوراۃ مکذبین رسالت کا شکوہ. حضرت کی رسالت بیان کرنے کے بعد اب مکذبین رسالت کا شکوہ ہے. مثال ان لوگوں کی جن کے اوپر تورات کا بوجھ رکھا گیا لیکن ثم لم یحملوہا انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں یعنی عمل نہیں کیا. بوجھ تو رکھا گیا لیکن عمل نہیں کیا. بوجھ رکھا گیا ان پہ تورات کا لیکن وہ گرا دیا اس کو. اپنی پیٹھ سے گرا دیا یعنی عمل نہیں کیا.
پھر نہ اٹھایا اس کو. ان کی مثال کیسے جی؟ مثل گدے خاں کے جو اٹھاتا ہے کتابوں کو. اسفار جمع ہے صفر کی. کس کی جی؟ اس سفر کی جمع نہ بنانا. کس کی؟ صفر. صفر کتاب کو کہتے ہیں. صفر السعادت ایک کتاب کا نام بھی ہے جو اٹھاتا ہے کتابوں کو. مولانا سعدی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خانی کیوں عمل در تو نیست نادانی نئے محقق بواد نہ دانش مند چار پائے برو کتابیں چند. جس عالم میں عمل نہیں ہے اس کو محقق ہم نہیں کہہ سکتے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ چار پائے برو کتابیں چند. وہ جانور ہے چار پا گدھا ہے کہ اس کو کتابیں ہیں. حضرت سعدی فرماتے ہیں یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا انادن اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وہ کون جھٹلاتے تھے انادن؟ یہ بے ایمان یہودی. واللہ لا یہدی انجام اناد. اور اللہ تعالی نئی ہدایت کی توفیق دیتے ظالم لوگوں کو جب ہیں اناد کے اندر. بھئی ہدایت انید کو نہیں ہوتی. ہدایت انید کو نہیں ہوتی. ہدایت منیب کو ہوتی ہے. کس کو ہوتی ہے؟ یہ دو فکر یاد رکھنا ہے. یہدی الیہ من ینیب قل یا ایھا الذین ہادوا. یہ زجر ہے جی یہود کو. آپ فرما دیجو یہودیو اگر گمان کرتے ہو تم کہ بے شک تم یار ہو اللہ کے نا سوائے لوگوں کے. کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ و احباؤہ. دوسرے لوگ جی یار نہیں، ہم یار ہیں. تو یار یار کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو خدا کے فراق میں تم بڑے مغموم ہوگے. اور خدا کو ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کے بعد اللہ ملتا ہے. مومن کی روح چلی جاتی ہے، اللہ کی زیارت کر لیتی ہے. تو موت کی تمنا کرو، یار کو مل لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیشین گوئی ہے کہ خبیث کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. آج کل کے یہودی کہتے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. یہ چیلنج ان یہودوں کو تھا جو حضور کے وقت میں تھا. یہ بھی ظاہری طور پہ کرتے ہیں اور کیا. پر آرزو کرو موت کے گھر تم سچے دعوی محبوبیت میں. اور آگے پیشین گوئی ہے کہ نہیں آرزو کریں گے اس کی کبھی بھی بس سبب اس کے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے بدعمالوں کو. اور اللہ جانتا ہے ظالمین کو. قل ان الموت الذی تخویف اخروی. آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا فإنہ ملاقی وہ تمہیں مل کے رہے گی، بھاگنے نہیں دے گی. پھر لوٹائے جاؤ گے طرف عالم الغیب والشہادہ اللہ کی طرف. بس خبر دے گا تم کو تمہیں کہ ان اعمال کی جو کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اس کے کنارے پہ چلے کھڑو تزہید من الدنیا و ترغیب الی الآخرہ. دنیا سے محبت نہ لگاؤ، آخرت کا فکر ہونا چاہیے. تزہید من الدنیا ترغیب الی الآخرہ. اور درمیان میں لکھ لو ترغیب صلاۃ جمعہ. اے ایمان والو جب اذان دی جائے واسطے نماز کے دن جمعہ کے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پس شتابی کرو اللہ کی یاد کی طرف. یہ دوڑنا مراد نہیں، شتابی جلدی جلدی تیاری کرو. پس شتابی کرو طرف ذکر اللہ کے. اور چھوڑ دو تم دنیاوی مشاغل. یا بے سے مراد فقط بے نہیں، کیا لکھ لو جتنی دنیاوی مشاغل ہیں وہ چھوڑ دو. ہاں البتہ وہ کام کر سکتے ہو جو نماز جمعہ کے مبادی میں سے ہے. یعنی اذان کے بعد غسل وضو، ہاں سمجھ، کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، چل کے جانا، یہ. اور چھوڑ دو دنیاوی مشاغل کو. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کرتے ہو. فیضا قضیت الصلاۃ جب پوری کر دی جائے نماز تو فانتشروا فی الارض. یہ امر اباحت لکھ لو، امر اباحت. جب پوری کی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین کے اندر اور طلب کرو اللہ کا فضل. تجارت کر سکتے ہو. بعض آدمی یہ ہوتے ہیں وہ جمعہ کے بعد بھی تجارت نہیں کرتے.
उनका ख्याल ये होता है कि सारा जुम्मा के दिन तिजारत करना ठीक नहीं। मैं कहता हूं जुम्मा के बाद जरूर तिजारत करो, अल्लाह का हुक्म मानो ना। फंतशिरू भी है, वब्तगू भी है, बरकत होगी। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और जिक्र करते रहो अल्लाह का बहुत, ताकि तुम कामयाब हो। तिजारत भी करो, खुदा का जिक्र ही करो। हथकार लो, दिल यार लो। मैं अब भी तिजारत करता हूं, क्योंकि पहले मैं 2 साल को ताजिर रहा हूं, तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तिजारत, दवाइयाँ बनाता हूं, कोई खमीरा बना लिया, कोई माजून बना लिया, कोई गोलियां हैं, बेचता हूं, क्योंकि तिजारत हजूर की सुन्नत है। बाज लोगों ने मुझे कहा कि ये आपकी शान के मुनासिब नहीं। मैंने कहा हजूर की शान के मुनासिब था। अबू बकर सिद्दीक तिजारत का, अल्लाह के बंदे, मैं जो तिजारत करूं मेरे पास नफा है, ये हाथ की कमाई है और बिल्कुल पाकीज़ा पैसा होता है। हजूर ने फरमाया कि हाथ की कमाई खाओ, इससे बरकत है। इन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम यामल बियदा है, दाऊद अलैहिस्सलाम ही तो ज़िरे बना के अपने हाथ की कमाई खाते थे। तो मुझे मेरी दवाइयों में जो नफा आता है, मैं इसको बिल्कुल तैयब समझ के खुशी से खाता हूँ। अगर दवाइयाँ ना बेचूं तो फिर मदरसे को ख़यानत करूं, मदरसे के पैसे खाऊंगा। हाँ, ख़यानत करनी पड़ेगी। हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं देहात के अंदर, बहुत कम है। मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, लेकिन बताता है बहुत कम है। लेकिन वो दूसरे मामलात में अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं, बरकत हो जाती है। हम मकरूज कभी नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो तिजारत को आप बुरा न समझे, समझे जी। हाँ, ये जो बन जाओगे ना पढ़ने के बाद, पीर बन के बैठ जाओ, हाँ, औरतों का तवीज़ दो, आमिल बन जाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, ये गलत बातें हैं। इससे वही ताजिर बनो तो अच्छा है। ढाका के अंदर, ढाका बंगाल, जहां आप तो अलहदा हो गए, वहां एक बाजार का नाम था मौलवी बाजार। वहां सब मौलवी थे, पढ़े लिखे, तो तिजारत करते थे। और तिजारत के साथ कोई ना कोई टाइम मदरसे में दे देते थे। कुछ तो सुबह को 2 घंटे पढ़ाया मुफ्त, फिर तिजारत करना शुरू कर दी, यूं करते थे। देखो जी, और जिक्र करते रहो अल्लाह का हमा हाल, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वैज़ारो तिजारतम, शिकवा है। और जब देखते हैं ये लोग तिजारत को और लाहवन या कुछ तमाशा, तो बिखर जाते हैं तरफ उसके और छोड़ते हैं आपको खड़ा हुआ। भाई बात यूं हुई कि कहत पड़ गया अरब के अंदर, कुछ अनाज की कमी थी, और अनाज आम तौर पे आता था मुल्क शाम की तरफ से। मुल्क शाम से आया काफिला, काफिले ने घंटी बजाई कि हम गल्ला ले आए तिजारत का। सहाबा किराम बैठे थे, खुतबा सुनते जुम्मा का। उसमें से कोई आम सहाबा किराम दौड़े कि जल्दी जल्दी गल्ला खरीद कर खत्म न हो जाए। तो उसके बारे में ये बात आई कि देखो भाग जाते हैं। लेकिन यहां मुझे बड़ा इश्काल हुआ इब्तिदा के अंदर कि ये क्या बात है, जुम्मा का खुतबा सुनना तो फर्ज है। भाई ईद का खुतबा बाद में पढ़ा जाता है, वो सुन्नत है, आदमी ना सुने तो इतनी गिरफ्त नहीं है। जुम्मा का खुतबा जुम्मा से पहले होता है, और है भी क्या, फर्ज है। खुतबा पढ़ना भी फर्ज, सुनना भी फर्ज। एक तो फर्ज की अदायगी छोड़ दी खुतबा, फिर भाग जो गया खुतबे के बाद जल्दी क्या होती है, नमाज होती है, नमाज की फिक्र भी उन्हें ना की। ये बड़ा इश्काल था मेरे सामने। तो फिर मैंने 1-2 तफसीरों के अंदर देखा, इश्काल हल हो गया। ये था कि जुम्मा का खुतबा बाद में होता था। पहले इब्तिदा के अंदर जुम्मा का खुतबा क्या होता था, बाद, जैसे ईद का बाद में होता है। हजूर ने नमाज पढ़ा ली थी, और नमाज पढ़ाने के बाद क्या खुतबा पढ़ रहे थे। खुतबा जुम्मा होता था बाद में, और उस वक्त फर्ज भी नहीं था खुतबा का पढ़ना, महज मुस्ताहब सुन्नत था। आप बात ही समझ, हाँ, ये खत्म हो गया। वरना साहबा कैसे भागे नहीं। जब देखते हैं तिजारत को या कुछ तमाशा बिखर जाते उसकी तरफ छोड़ते हैं, तो खड़ा हुआ फरमाया मा इंदल्लाह, वो सवाब के अल्लाह के यहाँ बेहतर है,
اسی کھیل تماشا سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین۔